السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ الواقعہ اس کی تلاوت کریں گے۔ اس کی 96 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو میں ہم ایک رکوع پڑھیں گے اور مزید 2 ویڈیو میں 2 رکوع پڑھیں گے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم ساتھ ساتھ میں آپ کو وقف کے بارے میں بھی گائیڈ کریں گے اور مزید قواعد کے بارے میں بھی گائیڈ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، گول تا ہو اور آگے وقف آ جائے۔ گول تا پر پیش ہو، 2 پیش ہوں یا کوئی اور حرکت ہو، گول تا کو وقف میں ہا ساکن سے بدل دیتے ہیں، یعنی وہ حرکت بھی ختم ہو جائے گی۔ جیسے یہاں پر پیش ہے، یہاں 2 پیش ہیں اور ساتھ میں 2 نقطے بھی جو ہیں یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اور جزم آ جاتی ہے۔ عین ہا زبر اہ بن جاتا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، یہ جو میم کی علامت آپ دیکھ رہے ہیں یہ وقف لازم کی علامت ہوتی ہے، یعنی یہاں پر ہم نے ضروری وقف کرنا ہے۔ خافضۃ رافعہ، الف مدہ کی وجہ سے ہم نے اس کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھا ہے اور گول تاب کو ہم نے وقف میں ہا ساکن سے بدل کے پڑھا ہے۔ اذا رجت الارض رجا، رجا یہاں پر ہم نے کیوں پڑھا ہے؟ 2 زبر کی تنوین ہو اور آگے وقف آ جائے تو اسے الف مدہ سے بدل دیتے ہیں، یعنی ایک زبر پڑھی جائے گی اور یہاں پر یہ الف بھی پڑھا جائے گا۔ ویسے 2 زبر کے ساتھ الف نہیں پڑھا جاتا، تو یہاں پر وقف کرتے ہوئے رجا۔ تو اب ہم نے یہاں پر حالت وصل میں پڑھنا ہے، یعنی ملا کر پڑھنا ہے، تو جیم واو 2 زبر جاؤں کی آواز آئے گی۔ رجا وبست الجبال بسا، جیسا کہ میں نے یہاں پر بھی آپ کو سمجھایا ہے کہ 2 زبر کی تنوین ہو تو وقف میں ہم کیا کرتے ہیں؟ الف مدہ سے اسے کنورٹ کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی 2 زبریں ہیں، یہاں پر بھی 2 زبریں ہیں اور یہ گول تا جو پہلے ہم نے وقف سمجھا دیا ہے۔ اب اس کو بھی ہم نے وقف کی حالت میں پڑھا ہے، اب وصل میں بھی پڑھیں گے۔ اس کو بھی وقف میں پڑھ کے سمجھائیں گے اور وصل میں بھی پڑھیں گے، تاکہ آپ لوگوں کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے کہیں بھی ایسا لفظ آ جائے تو مشکل نہ ہو پڑھنے میں۔ بس فکانت هباء منبثا، یہاں پر میم مشدد کی وجہ سے ہم نے گناہ کیا ہے اور یہاں پر نون ساکن کے بعد حرف با آیا، تو ہم نے نون ساکن کو میم سے بدل کر اقلاب کا قاعدہ فالو کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے 2 زبر کی تنوین کو وقف میں الف مدہ سے کنورٹ کرنا ہے۔ یہ مد جو ہے اس کے بارے میں ہم کافی مرتبہ ڈیٹیل سے گفتگو کر چکے ہیں کہ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو یہ مد، جسے عام طور پر بڑی مد کہا جاتا ہے، اس کو مد متصل کہیں گے۔ اب اس لفظ کو وصل میں ہم پڑھیں گے، یعنی ملا کر پڑھیں گے۔ مندثا وکنتم ازواجا ثلاثا، گول تا کو ہم نے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیا ہے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، اب دیکھیے یہاں پر 2 زبریں تھیں تو یہاں پر ایک زیر ہے۔ گول تا پر ہم نے بتایا کہ وقف کرتے ہوئے ہا ساکن سے اسے بدل دینا ہے، نقطے بھی ختم ہو جائیں گے، زیر بھی، اور یہاں پر جزم آ جائے گی، نون ہا زبر نہ بن جائے گا۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ،
مشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. یاد رہے یہ حمزہ پیش او پڑھا جائے گا، واو خالی ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے. فی جنات النعیم، ایک زیر ہو وقف میں اسے جزم سے بدل دیا جاتا ہے. نیچے کوئی بھی حرکت ہو، کسی بھی حرف کے نیچے کوئی بھی حرکت ہو تو وقف کی حالت میں اسے ہم جزم سے کنورٹ کر دیتے ہیں. ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ. گولتا کو وقف میں ہاں ساکن سے بدل دیا. متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. یہاں پر دیکھیے دو زبریں اس پر بھی ہیں، دو زبریں اس پر بھی ہیں، لیکن یہاں پر ہم نے غنہ کیا، یہاں پر ہم نے الف مدہ سے وقف کی وجہ سے کنورٹ کر دیا ہے. تو یہاں پر دو زبر کے بعد سین حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پر دو زبر کے بعد سین حروف اخفا سے ہے، دونوں میں ہم نے اخفا کر کے پڑھنا ہے. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ. اب یہاں پر دیکھیے کہ دو زیر کے بعد واو حروف اخفا میں سے ہے، تو آیت پر یہ لام الف کی علامت آ گئی، ہم نے یہاں پر اسے ملا کر بھی پڑھنا ہے. فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. یہاں پر ضاد کی آواز آئے گی اور یہاں پر دال کی آواز آئے گی. ضاد اور دال کی آواز میں فرق ہونا ضروری ہوتا ہے، نہ تو ضاد کو ضاد پڑھتے ہیں اور نہ ہی دال، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ. اب اگر ہم چاہیں تو یہاں پر وقف بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے حالت وقف میں پڑھا، دو زیر کو حالت وقف میں جزم سے کنورٹ کر دیتے ہیں. لیکن اس کو ملا کر پڑھنا ہو تو پھر یوں پڑھیں گے
وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ۔ گول تا پیچھے حرف سے ملی ہو تب بھی، اور اکیلی گول تا وقف کی حالت میں ہو تب بھی، گول تا کو ہا ساکن سے بدلتے ہیں وقف کی وجہ سے۔ اگر وقف نہ کرنا ہو تو پھر اس کو ملا کر ہی پڑھتے ہیں، جیسا کہ كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة۔ اب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے، ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا۔ اب اگر ہم یہاں ملا کر پڑھیں گے تو اس شد کو پڑھیں گے، اگر وقف کی حالت میں ہی ہم نے پیچھے الگ کر دیا ہے کلمہ اور الگ آیت ہم آگے پڑھیں گے تو اس شد کو بھی ہم کیا کریں گے، سائلنٹ کر دیں گے، لام ز لی حمزہ صاد زبر اس پڑھیں گے، لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ یہاں پر ہمارا ایک رکوع مکمل ہوا۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں دوسرے رکوع کے ساتھ آپ کے لیے تلاوت جاری کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ امید کرتا ہوں آپ ہمارے چینل کے ذریعے ہمارے ساتھ رہیں گے۔